سوال ہو رہے ہیں پاکستان کے اس وفد پر جو امریکہ گیا اور احتجاجاً واپس آ گیا کیونکہ مشینوں کے ذریعے ان کے جسم کی سکیننگ کی جا رہی تھی سیکیورٹی کی وجہ سے۔ عباس صاحب، آپ کے پاسپورٹ پہ کتنے عرصے کا ویزا لگا اس دورے کے لیے؟ اس کے علاوہ میرے پاسپورٹ پہ امریکہ کا ویزا ہے اور یہ ویزا ایکسٹرا لگایا تھا انہوں نے۔ کتنے عرصے کا ہے یہ ٹائم اس میں کیا 5 سال کا ہے یا مئی تک جو ہے، مئی تک۔ کامران صاحب، آپ سے وہی سوال کہ آپ امریکہ نہیں جائیں گے اس واقعے کے بعد؟ دیکھیں جی، اصل میں میرے جانے کی بات نہیں ہے، ہم صرف اور صرف جس طرح میں نے پہلے گزارش کی کہ یہ بات جو لوگ کر رہے ہیں کہ قبائل محب وطن نہیں ہے، آپ نے کہا ملکی مفاد کی خاطر، ملکی مفاد کی خاطر بالکل جی ہم جائیں گے، لیکن یہ بات ہم ضرور کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ بات ہم یہاں پہ اٹھائیں گے، میں نے عرض کیا کہ ہم پارلیمنٹ میں یہ بات اٹھائیں گے، ہم پرائم منسٹر صاحب سے میٹنگ میں یہ بات اٹھائیں گے، پریزیڈنٹ صاحب سے میٹنگ میں یہ بات اٹھائیں گے کہ ان کے ساتھ بھی وہی سلوک ہونا چاہیے۔ اگر یہ سلوک ان کے ساتھ جو ہم پاکستانیوں کے ساتھ وہاں پہ ہوتا ہے وہ سلوک یہاں پہ نہیں کیا جاتا تو ہم یہ بات جو ہے، دیکھیں فرق پڑنے نہ پڑنے کی بات نہیں ہے، لیکن کم از کم ان کو یہ بات تو سمجھ آئے گی کہ اگر ہم ان کی بے عزتی کر رہے ہیں، یہ بالکل بے عزتی والی بات ہے۔ اس میں کوئی اس طرح نہیں ہے کہ کوئی وہاں پہ ایم این اے یا سینیٹر اپنے اس میں پیٹ میں جو ہے وہ بم باندھ کر جو ہے وہاں پر جائے گا۔ تو کیا امریکیوں کو اگر اسی طرح مشین کے سامنے سے گزاریں تو وہ اپنی بے عزتی محسوس کرتے ہیں؟ میرے خیال میں امریکہ جیسے ملک میں یا ویسٹ میں جو ایک قانون بن جاتا ہے، جو وہاں کا کلچر ہے، اس میں وہ اس پہ کوئی اعتراض یا احتجاج نہیں ہوگا، اور اسپیشلی اس کانٹیکسٹ میں جبکہ وہاں ایک سیکیورٹی اتنا بڑا مسئلہ ہے، تو میں نہیں سمجھوں گا کہ اس پہ اعتراض کریں گے۔ کامران صاحب، انہیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ دیکھیں ان کو ہم برقع پہناتے ہیں، کیا برقع پہنے، ٹھیک ہے، آپ برقع پہنے، ان کی عورتوں کو ہم کہیں گے جب ہمارے ملک آتے ہیں ہمیں پردے کا ادھر ضروری ہے، آپ برقع پہن کے آیا کریں، وہ نہیں پہن کے آئیں گے۔ آپ سمجھے؟ تو ہر ایک ملک کا ایک اپنا دار و کار ہے، ایک کلچر ہے، ایک سسٹم ہے، ہم اس کی ہمارے ملک کا بھی ایک وہ ہے۔ اگر ہم ان کی لیڈیز آئیں اور ہم ان کے ایئرپورٹ میں کہیں کہ جہاز میں برقع پہن کے آپ گزریں گے، تو شاید وہ اس چیز کے لیے کبھی بھی تیار نہ ہو اور ملک نہ آئیں۔ ہم ان کو یہ نہیں کہیں گے، ہم ان کو کہیں گے برقع پہن کے آئیں۔ آپ کے اس واقعے پر آپ کی وہاں کی ایمبیسی نے کیا رد عمل کا اظہار کیا، کتنا تعاون کیا آپ سے؟ ہمارے ساتھ جب ہم نے یہ واقعہ پیش آیا، اس کے 7-8 گھنٹے تک متواتر وہاں انہوں نے ایک ہوٹل میں ہمارا کھانا کیا دوپہر کا، ادھر ہم بیٹھے رہے، وہاں لوگر صاحب کے نمائندے بھی آئے اور ان کے البروک صاحب کے نمائندے بھی آئے، ایمبیسی کے لوگ بھی سارے آئے، وہاں کافی ٹائم بیٹھے رہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ یہ دورہ جو ہے جاری رکھیں اور سکیننگ کروائیں۔ میں پورا کر دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا آپ دورہ جاری رکھیں، ابھی یہ بات آپ خاص کر کے نوٹ کریں، یہ ہمارا قانون ہے اور اس کو ہم کسی طرح وائلیٹ نہیں کر سکتے، یہ ہم نے بنایا ہوا ہے اور یہ ساری باتیں۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا چلیں ہم ہر کچھ کر لیں گے۔ اس کے بعد جب 3-4 گھنٹے گزرے، باتیں ہوتی رہی، لوگ نمائندے آتے رہے، کافی باتیں ہوئیں ہماری آپس میں۔ آخر اس کا رزلٹ یہ ہوا، ہم نے کہا جب ہم واپس بھی جائیں گے ہم تب بھی اسکریننگ نہیں کروائیں گے اپنی فل باڈی کی، تب بھی نہیں کروائیں گے۔ ہم واپس بغیر اس کے آئے ہیں، واپس پاکستان بھی جب ہم آئے، ایک چیز جب ہم نے ان کو یہی میسج دیا کہ جو میسج آپ دنیا کو دے رہے ہیں کہ ٹیررزم ہے، تو ٹیررزم کا ہی پکچر دیں، اس کو ایک اسلامی ملکوں کے لیے ایک لا بنانا اور ساری اسلامی دنیا کو آپ ٹیرر حساب کرنا، یہ غلط ہے۔ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ دورے کا مقصد نہیں، دورہ ہماری میٹنگز بھی کامیاب ہوئی اور یہ میسج بھی جو ہم نے دیا ہے انشاءاللہ وہ سچائی کو دیکھیں گے اور وہ اس کا صحیح رزلٹ لیں گے۔ جی نعمان ستار صاحب، ایک بڑا مضبوط پیغام تو گیا ہے امریکی حکومت کو کہ مسلمان ممالک میں یہ اب احساس ابھر رہا ہے کہ ان کے ساتھ تفریق کی جا رہی ہے، ڈسکرمنیشن ہو رہی ہے، تو آپ سمجھتے ہیں اس مضبوط پیغام کے بعد کوئی ان کی پالیسیوں میں کوئی تبدیلی کے آثار ہوں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں اور اس کانٹیکسٹ میں اس پہ کوئی چینج نہیں آئے گا، بلکہ میں ایک بات وہی ایڈ کرنا چاہ رہا تھا، یہ اسکریننگ جو ہے برٹن نے اناؤنس کی ہے اور پرابلی نیدرلینڈز بھی اس کو شروع کر رہا ہے فار فلائٹس گوئنگ ٹو امریکہ، اور میرے حساب سے اگر حالات اور بہتر نہیں ہوئے تو اور ویسٹرن ملک جو ہیں وہ بھی اس اسکریننگ کو بڑھا دیں گے اور شروع کر دیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کی اجازت سے میں 2 باتیں اور کلیئر کہنا چاہوں گا اپنے دوستوں کو۔ نعمان صاحب آپ سے گفتگو جاری رکھیں گے وقفے کے بعد، اور جب واپس آئیں گے تو ڈاکٹر نعمان ستار سے مزید بات کریں گے کہ کیا اس احتجاج اور اس پیغام کے بعد امریکی حکومت کی پالیسی میں کوئی تبدیلی ہونے کے آثار ہیں یا نہیں، ایک بریک کے بعد۔ اب جو سوال اٹھا ہے پاکستانی وفد کے رویے کے حوالے سے اور حکومتی
پالیسی جو امریکہ میں اپنائی گئی مسلمانوں کی اسکریننگ کرنے کے حوالے سے، اس پہ مزید گفتگو جاری رکھیں گے۔ ڈاکٹر نعمان ستار صاحب، آپ کے خیال میں کوئی تبدیلی کے آثار ہیں؟ میں اس سے پہلے یہ چھوٹی سی بات کہنا چاہوں گا کہ اس پالیسی پہ اور اس رویے پہ پوری ملک کو اور پورے عام پاکستانی لوگوں کو اس پہ اعتراض بھی ہے اور ناخوشی بھی ہے، اور اس کا اس پہ ریئیکشن گورنمنٹ کا پہلے بھی آیا تھا، اور اس ریویو کے بعد بھی گورنمنٹ نے امریکہ کو ریویو کے لیے کہا ہے، اور میں بھی وہی پالیسی اس کو ڈسکنٹینیو کریں، میں بھی، لیکن گورنمنٹ کو اس کا احساس ہے۔ ڈاکٹر نعمان یہ بتائیں، ان کے پاس سرکاری پاسپورٹ تھا حکومت پاکستان کا، تو کیا اس سے زیادہ بے عزتی کی بات نہیں ہو سکتی کہ ایک سرکاری پاسپورٹ کے ساتھ بھی یہ رویہ اپنایا جا رہا ہے؟ نہیں، وہ زیادتی ہوئی ہے، وہ میں اس کو ڈینائی نہیں کروں گا، وہ زیادتی وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی انٹرنیشنل کنونشن کی بھی خلاف ورزی ہے، ویانا کنونشن کی، کیونکہ یہ آفیشیل پاسپورٹ آفیشیل انویٹیشن پہ گھر بلا کے مہمان کے ساتھ، وہ اس میں میرے اندازے کے حساب سے ڈپلومیٹس کور ہوتے ہیں، اس میں ڈپلومیٹس کور ہوتے ہیں، لیکن ایز اے فورن وزٹر ان کے ساتھ ناجائز ہونا اس پہ بالکل اعتراض کی بات ہے، لیکن اس کے برعکس جو کہ جیسے اور لوگ جا رہے ہیں اور کسی جیسے مشن پہ گئے تھے، اس میں اٹ کوڈ اسٹل ہیو کنٹینیوڈ ڈسپائٹ دا اسکریننگ۔ بات تو اعتراض کی ہے، مگر مجبوری کی بھی بات بھی ہو رہی ہے۔ ہم اس سیگمنٹ میں سوال کی روایت کو بھی زندہ کرنے کی کوشش کریں گے، جیسا کہ ہم ہر پروگرام میں کرتے ہیں۔ اپنے ایک مہمان کو ایک سوال کرنے کی اجازت دیتے ہیں کسی ایک ساتھی مہمان سے۔ جی سینیٹر عباس صاحب، آپ کس سے کیا سوال کریں گے؟ میرا سوال آپ ہی سے ہے۔ جی، آپ کو یہ کیسا لگتا ہے جو ہم نے کیا، یہ صحیح کیا یا غلط؟ میرے خیال میں اس کا جواب تو عوام آپ کو دیں گے جو آپ کو منتخب کر کے لاتے ہیں۔ آپ کسی مہمان سے کوئی سوال کرنا چاہیں گے؟ مہمان سے میں یہی سوال اپنے دوست سے کروں گا کہ جب دنیا بنی ہے، یہ جنگ سے جیتی جا سکتی ہے یا پیار سے جیتی جا سکتی ہے؟ پیار سے، جنگ سے نہیں جیتی جا سکتی۔ جی، میرا ڈاکٹر صاحب سے یہ سوال ہے کہ یہ جو نظام انہوں نے متعارف کرایا ہے، یہ واقعی دہشت گردی کی روک تھام کے لیے ہے یا صرف اور صرف جو 14 ممالک ہیں ان کی بے عزتی کے لیے متعارف کرایا ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب، میرا کوئک سوال جواب یہ ہوگا کہ امریکہ میں جو اٹیکس ہو چکے ہیں، جتنے اٹیمپٹ ہوئے ہیں، امریکہ میں نہیں، ڈفرینٹ، میں نام نہیں لوں گا، جن جن ملکوں میں ہوئے ہیں، ان سب میں کوئی نہ کوئی اسلامک یا مسلم کنیکشن ملا ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ کسی کے ٹارگٹ یا کسی خاص گروپ کے خلاف ہے، میں سمجھتا ہوں جنرلی یہ سیکیورٹی کے لیے، سیکیورٹی کے حساب سے۔ ڈاکٹر صاحب ایک سوال، ڈاکٹر صاحب اب آپ ایک سوال کریں کسی ایک مہمان سے۔ میں آپ دونوں میں سے کوئی بھی جواب دے سکتے ہیں۔ میں سیریز جانا چاہوں گا، جو آپ کی میٹنگز ہوئیں ڈفرینٹ لوگوں سے ہوئی، جو کہ ہائی آفیشلس تھے، آپ کے خیال میں کہ امریکہ فاٹا کا جو وہ ہے پرابلم ہے، اس کو ایڈریس کرنے میں کتنا سیریس آپ کو لگا؟ جی سیریس ہے۔ ہم نے جو فیل کیا، تھوڑا بہت جو محسوس کیا، جو سچائی بات ہے، ہم نے دیکھا کہ یہاں کمیونیکیشن گیپ تھی جو ہمیں نظر آئی، جو ہم نے فیل کی۔ کیا وہ امریکہ سیریس ہے یا نہیں جی مسئلہ حل کرنے؟ ہمیں محسوس ہوا کہ وہ جو ہم سے لینا چاہ رہا تھا کہ جیسے حل کرے گا، لیکن ان کے ہم نے یہ کہا ان کو کہ اگر آپ واقعی سیریس ہیں تو ہماری انڈسٹری زون کا جو بل پڑا ہے اس کو پاس کریں۔ دیکھیں اس میں بہت شکریہ، ایک جواب دینا چاہوں گا کہ اس کا انحصار ہماری حکومت کی کامیاب خارجہ پالیسی پر اس کا انحصار۔ بہت شکریہ سینیٹر عباس آفریدی، کوہاٹ فرنٹیئر ریجن سے آپ کا تعلق، MNA محمد کامران خان، نارتھ وزیرستان سے تعلق۔ آپ دونوں اس وفد کا حصہ تھے جو امریکہ گیا اور احتجاجاً واپس آ گئے باڈی اسکریننگ کے اگینسٹ احتجاج کرتے ہوئے۔ اور ڈاکٹر نعمان ستار امریکن اسٹڈی سینٹر میں پڑھاتے رہے ہیں اور اس وقت نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں۔ آپ مہمانوں کا بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ نے سنا یہ واقعہ بنیادی طور پہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات میں مزید تناؤ پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی واضح ہو گئی ہے کہ جس مقصد کے لیے امریکی حکومت اربوں ڈالر خرچ کر رہی ہے، اس مقصد کے حصول کے دوران جس قسم کے اقدامات امریکی حکومت کرتی ہے وہ مقصد ناکام ہو جاتا ہے۔ پروگرام آپ نے دیکھا، آپ کے ذہن میں آنے والے سوالات اور آپ کی رائے آپ ہمارے اس ای میل پر بھیج سکتے ہیں، sawal@dawnnews.tv۔ آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ مطیع اللہ جان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔